نے سماجی علوم کے نظریات پیش کیے. کارل مارکس کا نظریہ ہے سوشلزم کا نظریہ, ایڈم اسمتھ نے کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کا دیا. آپ اس سے ہزاروں اختلافات کریں, لیکن دنیا میں 98% آج بھی جو ہے نا وہ نظریہ موجود ہے 98% ممالک میں, کیپٹلزم کا, ایڈم اسمتھ کا جو نظریہ ہے. تو نظریہ بذات خود قانون بنتا ہے, نظریہ آپ کو بچانے کے لیے قانون سازی نہیں کرتا. اس کے علاوہ پانچواں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہی ایک دعویٰ کیا تھا کہ اب میں 100% نظریاتی ہو گیا ہوں. دنیا انسانی میں یہ بات یاد رکھتے ہیں, انسانی تاریخ میں جب بات میں کہتا ہوں یہ طے شدہ اصول بتاتا ہوں تاکہ لوگ بالکل کنفیوز نہ ہوں. 100% نظریاتی ہو گیا ہوں. نظریاتی لوگوں کی کوئی درجہ بندی نہیں ہوتی. نظریاتی لوگوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 10% نظریاتی ہوں یا میں 20% نظریاتی ہوں یا میں 40% نظریاتی ہوں. نظریاتی ہوتا ہے. اچھا, یہ دعویٰ کرنا کہ میں اب 100% نظریاتی ہو گیا ہوں, یعنی جیسے جیسے آپ سے سوالات زیادہ تر پوچھے گئے, کیسز مزید بنتے گئے. پہلے آپ 10% نظریاتی تھے, اس کے بعد مزید کیسز بنے, پھر 30% بن گئے, پھر 50% بن گئے. اب میں 100% نظریاتی کا کیا مطلب ہے؟ اب میں 100%, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹالن 100% نظریاتی تھے اور کارل مارکس جو ہے وہ 20% نظریاتی تھے؟ یعنی میں حیران ہوں کہ جو لوگ ان کو بطور نظریہ, بطور انقلاب, بطور باغی پیش کر رہے ہیں, وہ اتنے بڑے اصولوں سے واقفیت نہیں رکھتے, بنیادی اصولوں سے. یہ بنیادی اصول ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں 100% نظریاتی ہو گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نواز شریف صاحب نظریاتی ہو گیا, اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے, 40 سال کا ایکسپیرینس ہے اور 50 سال کا ایکسپیرینس ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم. یعنی جو شخص نظریاتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ خود بذات خود نظریہ کے مفہوم سے کس قدر نابلد ہے. اسے خود اتنا ادراک نہیں ہے کہ نظریہ ہوتا کیا, ورنہ نظریاتی اور درجہ بندی یعنی نظریے میں بھی ملاوٹ کہ 10% اور 100%, یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. چھٹا یہ ہے کہ کون سا نظریہ ہے دنیا کا نظریاتی شخص کے خود اپنے اور ان کے بچوں کی جائیدادیں دنیا کے 7 بڑے اعظموں میں نہیں ہوتی, اور دنیا کا کون سا نظریہ ہے جو دولت کی پاسداری کی تلقین کرتا ہو؟ کون سا نظریہ ہے جو دولت کے دفاع میں آپ کو نظریاتی بنا دے؟ کون سا نظریہ ہے دنیا کا؟ کوئی انسانی تاریخ میں اس کی مثال پیش کی جا سکتی؟ یہ بھی ایک اصول ہے. 7واں اصول امپارٹنٹ, جو پہلے 4-5 اصول تھے وہ بڑے امپارٹنٹ تھے, اور اب یہ 7واں اصول ہے, یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ کوئی بھی شخص جس نظام کا پروردہ ہو, جس نظام نے اسے اقتدار تک پہنچایا ہو, جس نظام سے وہ مستفید ہوتا رہا ہو, جس نظام نے اس کو ایک حیثیت دی ہو, طاقت دی ہو, ایک مقام دیا ہو, وہ اسی نظام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر کے اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں نظریاتی بن گیا ہوں, بالکل نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اسی نظام کا پروردہ ہے. اسی نظام نے اس کو صاحب حیثیت, صاحب اقتدار بنایا, اسی نظام نے اس کو سپر سٹار بنایا, اسی نظام سے وہ مستفید ہوتا رہا ہے. تو جو شخص اسی نظام کا پروردہ ہو, انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اسی نظام کے خلاف وہ شخص علم بغاوت بلند کر لے اور وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں نظریاتی بن گیا ہوں. اس کی بھی انسانی تاریخ میں نہ کوئی مثال ملتی ہے, اور یہ بھی نظریاتی ہونے کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. یہ چند اصول تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنے تھے. یہ اصول یاد رکھیں, ہر شعبے کے اصول یاد رکھیں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اکانومی بہت گرو کر گئی ہے, تو اس کو پرکھنے کے اپنے اصول ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, اس کے 4-5 پیمانے ہیں. وہ انہیں کو آپ دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی اس کا دعویٰ درست ہے یا غلط ہے. اسی طرح یہ نظریاتی ہونے کا یہ اصول ہے, اور یہ چند اصول ہیں. باقی آپ سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ڈسکشن ہوتی رہے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. جی جمشید انصاری, بہت شکریہ, ہمیشہ بہت ہی معلوماتی پروگرام ہمارے ساتھ کرتے ہیں. اب نیکسٹ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ اور اس طرح کے پروگرامز کریں گے. تھینک یو سو مچ.